السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ 140 تک سوالات و جوابات دیے گئے ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں، آگے میں بیان کرتا ہوں۔ سوال نمبر 141، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب، 5 وقت کی فرض نمازیں تحفے میں ملیں۔ سوال نمبر 142، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں پینے کے لیے کیا پیش کیا گیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں پینے کے لیے شراب اور دودھ پیش کیا گیا تھا، لیکن آپ نے دودھ کو اختیار کیا، اس کو چنا۔ سوال نمبر 143، معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب کس کو دیا؟ جواب، واپسی پر جب لوگ اس طرح معراج کی تکذیب کر رہے تھے، یعنی کہ جھوٹا قرار دے رہے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ سچ مانا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو الصدیق کے لقب سے نوازا۔ سوال نمبر 144، پہلی بیعت عقبہ کب ہوئی؟ جواب، پہلی بیعت عقبہ ذی الحجہ 12 نبوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 145، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کن کاموں پر بیعت لی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، اپنی طرف سے بہتان تراشی نہ کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اس پر بیعت لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال نمبر 146، پہلی بیعت عقبہ میں کتنے لوگ شریک تھے؟ جواب، 12 لوگ، جن میں سے 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے، باقی سب خزرج سے تھے۔ سوال نمبر 147، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے کس کو سفیر بنا کر بھیجا؟ جواب، مدینہ میں اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا، جو مصعب مقری کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ سوال نمبر 148، دوسری بیعت عقبہ کب ہوئی؟ جواب، دوسری بیعت عقبہ نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں ہوئی۔ سوال نمبر 149، دوسری بیعت عقبہ میں کتنے لوگ شریک تھے؟ جواب، دوسری بیعت عقبہ میں 75 لوگ شریک تھے، جن میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ سوال نمبر 150، اسلامی دعوت کو روکنے کے لیے دارالندوہ میں تاریخ کا خطرناک اجتماع کب ہوا؟ جواب، بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد 26 صفر 14 نبوت کو۔ سوال نمبر 151، یثرب کی طرف ہجرت کے سب سے پہلے مہاجر کون ہیں؟ جواب، یثرب یعنی کہ مدینہ کو یثرب کہا جاتا ہے، پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، تو یہاں پر ہے یثرب یعنی کہ مدینہ۔ یثرب کی طرف سے سب سے پہلے مہاجر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ باب نمبر سوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ سوال نمبر 152، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی؟ جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 صفر 14 نبوت مطابق 12 یا 13 ستمبر 622 عیسوی کو ہجرت کی۔ سوال نمبر 153، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت کس صحابی کو اپنی بستر پر لٹا کر گئے تھے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر لٹا کر گئے تھے۔ سوال نمبر 154، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کن لوگوں نے کیا تھا؟ جواب، مکہ کے اکابر یعنی کہ بڑے بڑے مجرمین نے، جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل نمبر 1، ابو جہل بن ہشام نمبر 2، حکیم بن عاص نمبر 3، عقبہ بن ابی معیط نمبر 4، نضر بن حارث نمبر 5، امیہ بن خلف نمبر 6، زمعہ بن الاسود نمبر 7، طعیمہ بن عدی نمبر 8، ابو لہب نمبر 9، ابی بن خلف نمبر 10، نبیہ بن الحجاج نمبر 11، منبع بن الحجاج۔ سوال نمبر 155، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون شریک سفر تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ سوال نمبر 156، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں کتنے دن رکے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 راتیں یعنی جمعہ، سنیچر، اتوار رکے تھے۔ سوال نمبر 175، غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا غذا تھی، کیا کھانا ہوتا تھا؟ جواب، عامر بن فہیرہ اور جواب عامر بن
جواب: عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ رات کو بکریاں لاتے تھے اور ان کے دودھ سے آپ دونوں سیراب ہوتے تھے، یعنی کہ پیتے تھے۔ سوال نمبر 158، عبداللہ بن اریقط کون تھا؟ جواب: عبداللہ بن اریقط صحرائی یعنی کہ جنگلی جو ہوتا ہے، جنگلی جو راستے ہوتے ہیں نا، صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، جس سے اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہوا تھا۔ سوال نمبر 159، ذات النطاقین کن کا لقب ہے؟ جواب: حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال نمبر 160، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ذات النطاقین کیوں پڑا؟ جواب: ہجرت کے وقت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے زاد سفر یعنی کہ سفر کا سامان زاد سفر لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں، چنانچہ انہوں نے اپنا پٹکا یعنی کمر بند کھولا اور دو حصوں میں چاک یعنی کہ پھاڑ کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ لیا، اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ یہ آپ کے 160 تک جواب دیے گئے ہیں، انشاءاللہ آگے اس کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔